وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے دور میں قیامت کے دور میں اللہ جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ان کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات. رغوی منع ہے گردن نہادن سے اپنی گردن کو چھپا لینا. کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی گھڑیوں کے سامنے ہم سر سے لے کر پیر تک ہمارا ایک قلوم چھپا ہوا ہو اور فرما برداری میں لگ جائے. دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات. اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے
اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار ہو کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا پر قضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جاتا ہوں۔ گھروں میں حالات آ جاتے ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یہ حالات بھی اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کو زیادہ پریشان، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ 25 پارے میں اولاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا، کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتے ہیں۔ ایک جلسے میں تھا، جلسے سے فارغ ہوا تو ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی آئے گا۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یاد نہ، بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ تو جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے لگا۔ کیا معلوم اگر بیٹی کو اللہ اولاد عطا فرمائے، ان میں اولیاء صدیقین صلحاء اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اولاد کے بارے میں نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ نیک نیت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اولاد کے بارے میں نیت نیک ہو، نیت اچھی ہو۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، اور دوسری یہ بھی ہے
دوسری صورت یہ ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. ایک اور مضمون کے ساتھ ملائی ہوں. میں جامع مدینہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے. کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے. قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی و خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اللہ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے. بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی نکاح تو بیٹی کی قدردانی کا نام ہے. دین کی باتیں سننے سے میرے کروں دل سے ہوس نکل جاتی ہے. ہاں آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، آخرت سامنے نہ ہو تو ہوس ہی ہوس ہے. رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا. قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ میں یہ فرما رہے فیہا سور مرفوع. بات سے بات بڑھ جاتی ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مرغوبات تبع 3 چیزیں ہیں، طبی طور پر 3 چیزیں مرغوب ہوتی ہیں: کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات. کھانا پینا ازدواجی تعلقات. کھانے کی رغبت ہوتی ہے، پینے کی چیزوں میں رغبت ہوتی ہے، ازدواجی تعلقات یہ ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. کبھی طور پر یہ 3 چیزیں مرغوب ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 نعمتوں کا قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے کہ جنت میں کھانے ہوں گے، پینے کی چیزیں ہوں گی، حور و قصور ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیسی کیسی نعمت چھپا دی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اللہ ہمارے حافظ صاحب سے تشریف لائے ہو تو ہمارے علاقے سے ڈاکٹر صاحب تبلیغ جماعت میں گئے، فارمن کسی ملک میں گئے، کوریا کا نام لے رہے تھے، کسی ملک کا نام لے، وہاں جماعت میں گئے تو کہتے وہاں پر کیلا وغیرہ ہے، پھل اتنے میٹھے کہ پاکستان کے پھل تو نقلی معلوم ہو رہے تھے. آتا ہے کتنے میٹھے ہیں. دنیا میں بھی اللہ پاک نے نعمتوں میں کتنا فرق رکھا ہے. تو کہنے لگے جنت کی نعمتوں کا کیا حال ہوگا. میں نے وہاں پر جو پھل کھائے تو اتنے میٹھے پھل جا رہے تھے. پاکستان کے پھل تو نقلی معلوم ہونے لگے وہاں پر. یہ دنیا میں جاتا ہے. اللہ اپنی بھائی فاروق صاحب ہمارے پاس گیا ہے، پچھلے ہفتے رو رہے تھے، بارش برسائی بات اللہ نے برسات کیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سب کو دیکھو دنیا میں میرے کروں خبر ہے کہ باہر موسم جون کے موسم میں لینے ہیں، بالکل لینے ہیں کیسا بہترین باہر موسم کر دیا. اللہ تعالیٰ کی ہر رضا
ہم کمزور ہیں، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگی جائے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ساتھ شکر کا وظیفہ لگا رکھا ہے. بتا آپ شکر کرتے ہو. اللہ اپنی بارگاہ مجھ سے پہلے بارے میں بیان میں کہنے لگا جیسے میں کھانے کی نعمت ہے. کھانے کے بعد دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. لیکن نعمت کا شکر ادا کر لیا تو اللہ نے یہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. تو فرمایا کھانے کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ اپنے لیے اگلے کھانے کا بندوبست کرنا ہے. خدا اللہ بھی ہمارے بنا کچھ سے حالات آج تک فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی تخت لگا ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جنت کی کرسیاں کیسی؟ متکئین علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے جڑی ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتے ہیں نا. اللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. سونے چاندی کیا حیثیت ہے. عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بعض باتیں 100 بار بھی سنیں نہ تھکا کر یاد. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دین کی باتیں میرے کروں یہ دل کے کانوں سے سننی ہوتی ہیں، دل میں داخل کرنے کی نیت سے سننی ہوتی ہے. کانوں کی لذت کے لیے نہیں یاد ہوتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہماری اللہ اپنی ہمارے بچے ہیں سکول کالج کے بچے، یہ بھی نیک مجالس میں ہیں. تشریف لائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جیسے بچپن میں جو بزرگ آتے کون اپنے بچوں کو لے کر آتے سب لوگ کون رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھے ہوتے مدرسے میں کوئی بزرگ تشریف لے آتے ان کے والد صاحب سبق سے اٹھا کر تو میں اپنے بزرگوں جو بزرگ تشریف لاتے ان کے قدموں میں سائے لا کر فرمایا بس ان کی زیارت کریں، ان کی دعائیں میں اور رکھا ہے جذبہ اللہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتے ہیں. ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مدنیہ میں شام کو بیٹھا ہوا مہمان تشریف لائے. ایک نوجوان کہتے میں امریکہ میں رہتا ہوں، ایک مدرسے سے فارغ ہوئے. کہنے لگا بس میری خواہش یہ ہے کہ امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اللہ ان کو وہاں کے ماحول سے دائیں بائیں کی ہواؤں سے اللہ ان کو بچا رہا تھا. مجھے یہ فکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بات یہ سب سے بڑی دولت آپ کے پاس یہ ہے. باقی سب چیزیں یہ ظاہری رنگینی یہ سب یہاں رہ جائے گا. یہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ پاس بعض سے بات بڑھ گئی. فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی تخت لگا ہوا ہے. وابواب موضوعہ، آب پورے پانی کے برتن لگے ہوئے یعنی جگ گلاس لگے ہوئے. اور وہاں کے پانی کے برتن کیسے ہوں گے آپ نے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. وہاں پر سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے. وَقَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، وہاں چاندی کے برتن ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے.
اللہ تعالیٰ کی رتی تولہ مرشے کی وجہ سے سونے چاندی کے محلات کو نہ بھولنے جاتا ہوں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کچھ نہیں ہمارے پاس. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہماری عطا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر دنیا کی آپ کوئی نعمت دے دیں آگے پیچھے میں کروں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کارخانہ لگا ہوا ہے. ان نعمتوں کو عطا کرنے کے لیے ملا ہے. اس بار چلا نہیں جاتا کیا کروں. پیچھے دور سوچ جاتا ہوں یہاں پہ دور سے سرچ ہو جاتا ہے. اللہ کو اگر یہ سب باتیں فائدے دیتی ہیں نا, یہ دین کی باتیں سب فائدے کے لیے لگا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہوگا. قدم قدم پر ہے مائی رحمت اللہ. بول و براز قضائے حاجت کرنا, قضائے حاجت کرنا, قضائے حاجت آپ دیکھ لیں. بول و براز قضائے حاجت کرنا. قضائے حاجت کے وقت اگر پیٹ میں درد ہو اور جگہ نہ ملے, پیشاب کرنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے. پیٹ میں درد ہو, پیشاب کرنے کی جگہ نہ ملے, پیشاب کا تقاضا شدید ہو, جگہ نہ ملے, آپ سے کیا حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حاجت کرنے کے بعد دعا بتلائی ہے. دعا بتائیے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. اے اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں, بخشش طلب کرتا ہوں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ اللہ اذھب عنی العذا وعافانی, جس نے مجھ سے تکلیف والی چیز کو دور کیا. آپ دیکھیں پیٹ میں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, جیسے آپ حاجت سے فارغ ہوتے ہیں اللہ پاک آپ دیکھیں جسم کو ہلکا کر دیتے ہیں. نیند کی حلق ہو جاتی ہے. اذهب عني العذا وعافاني کیا وہاں شو میں زندہ ہے غفرا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے. غفرا نہ کہا ہے اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں, میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں. بات سے بات بڑھ جاتی ہے. غفرانک الحمدللہ الذی, کئی سوال ہیں کہ ہم بخشش کون قضائے حاجت کے بعد بخشش مانے اور کیا مطلب کرنا ہے. ایک تو یہ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے میدا ہے یہ پیڑ کا حصہ ہے. فرمائے اس میں 5 بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں. 5 بڑے بڑے کارخانے. فرمایا جب غذا میدے میں جاتی ہے, غذا میدے میں جاتی ہے, غذا میدے میں جاتی ہے. آگے یہاں پہلا کارخانہ یہ میدے میں چل رہا ہوتا ہے. یہ غذا کے 2 حصے کرتا ہے, ایک مفید اور غیر مفید. غذا اس کا کام یہ ہے غذا کے 2 حصے کرتا ہے, ایک مفید ایک جو فائدہ دینے والا ہے. ایک غیر مفید یا رکھنا ہے جس کو فائدہ نہیں جو غذا حصہ ہے. فرمایا پہلا کارخانہ میدے میں چل رہا ہوتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ یہ غذا کے 2 حصے کرتا ہے. مفید حصے کو الگ کرتا ہے اور غیر مفید حصے کو الگ کرتا ہے. یعنی جو فائدے والا حصہ ہے اس کو الگ کرتا ہے اور جو غیر فائدے کا حصہ ہے اس کو الگ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اللہ اپنی فرمایا پھر دوسرا کارخانہ فرمایا جگر میں چلتا ہے. جگر یا جگر اس غذا سے خون بناتا ہے. دوسرا اعلیٰ اللہ تعالیٰ اپنی ہے دوسرا حصہ جگر میں چلتا ہوتا ہے. جگر کام یہ ہے کہ جو غذا کا مفید حصہ ہوتا ہے اس سے خون بناتا ہے. آپ دیکھ لیں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو جگر کی تکلیف ہوتی ہے, جگر خون بنانا چھوڑ کے پہلا لگایا ہے. کتنی مشکل پیش آتی ہے جانا علاج معالجے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے. ایک بھائی کے چھوٹا بچہ ہو اور ان کا جگر کام نہیں کر رہا, باپ نے اپنے
اپنے جگر کا حصہ ہے، جگر کا حصہ آپ نے چھوٹے بچے کو دیا، وہ جگر کا ایک حصہ لگوانے میں کتنا 54 لاکھ روپے خرچہ ہے، 54 صرف ایک حصہ لگوانے میں، اور پھر بھی وہ بچے صرف 4 مہینے زندہ رہے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھتے رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس لیے اللہ یہ فرمائے وہ فی انفسکم، ہم اپنے اندر جھانکو تو ہمیں پہچان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دہری ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، بڑے بیوقوف ہیں کہ سب کو رب کو کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہو جاتا ہے۔ نہ سنا کر ان کی باتیں نہ لگانا، تو اپنے دماغ کو چکراتے ہیں۔ اللہ نے کو پہچانا، یہ بارش سے پہچان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا ہے، دل میں حرال سے ہو سکتا ہے وہ آیت سناؤں جن میں اللہ پاک نے بارش کا ذکر کیا ہے۔ 20 پارے کی پہلی آیت، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وجعل، یہ آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے؟ ایسی کوئی بارش بساس ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے یہ ملک اکٹھے ہو جائیں، پانی کا ایک قطرہ پوری جیسے چلا رہتا ہے، دینے والی ذات طلب کے رہتا ہے۔ یہ کالج یونیورسٹی میں بھی ہمارے نیک اساتذہ ہیں، تو ان کی بھی ذمہ داری چلا رہا، صرف تعلیم ہی نہیں، سب سے پہلے بچوں کو ایمان کی فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دفتر میں بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بھائیوں کی سب کی ان کے ایمان کی فکر کرنا، اور قیامت ہے کتنا پتا اور ہے لگا۔ انٹرنیٹ جو کہہ رہے پنس نہ کریں، بات بڑے ایمان کو ہلانے والے ذمہ کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، میں نے کیا پہلا کارخانہ میرے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو جو بتلائی دوں کیا کروں، بڑی بڑی دیر کوئی مضمون پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ مرکزہ فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دوسرا کارخانہ ہے یہ جگر میں، جگر کا کام یہ ہے کہ جو غذا کا مفید حصہ ہے اس سے خون بناتا ہے۔ فرمایا تیسرا کارخانہ یہ رگوں میں چلتا ہے، رگوں میں جا رکھنا ہے، ہاں رگوں میں چلتا ہے۔ اب تو وہاں پر جو ہڈی بننے والا خون ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اب ہڈی بننے والا خون الگ ہو جاتا ہے، بال بننے والا خون الگ ہو جاتا ہے، ناخن بننے والا خون الگ ہوتا ہے، گوشت بننے والا خون الگ ہو جاتا ہے۔ یہ خون سے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی یہ لوگوں میں چلتا ہے، لوگوں میں وہاں پر تو خون سے ہڈی بننے والا خون الگ، بال بننے والا خون الگ، گوشت بننے والا خون الگ، ناخن بننے والا خون الگ، یہ سب الگ۔ اور فرمائے چوتھا کارخانہ پورے جسم میں چلتا ہے، اور میں خون کے جس حصے میں جہاں ہڈی بننا ہوتا ہے وہاں ہڈی بن جاتا ہے، جس میں گوشت بننا ہوتا ہے وہ گوشت بن جاتا ہے، جس میں بال بننا ہوتا ہے اس میں بال بن جاتا ہے، وہ بال پورا کارخانہ۔ اور 5ویں کارخانے کام یہ 5ویں کارخانے غذا کا جو غیر مفید حصہ ہوتا ہے اس کو بول و براز کی شکل میں، پیشاب پخانے کی شکل میں اس کو باہر نکالتا ہے۔ یہ ہمارے جسم میں یہ 5 بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہے خدا کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں، فرمائے اس قصور پر ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اور یہ دعا سے پہلے یہ پڑھتے ہیں غفران کہ یا اللہ ہم بخش جاتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس قصور پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس قصور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہنا ہوں. بس میرے کروں ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وظیفہ لگا رکھا ہے، وہ شکر کا وظیفہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. میں نے اپنے حضرت سے پوچھا شکر کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. آنکھ اللہ بھی نے دی ہے، آنکھ کا شکر ہی ہے کہ راستے میں نظریں چھپ جائیں الحمدللہ ہے کہ کسی پر غلط نظر نہ پڑ جائے. لیکن ان سے دیکھ اپنے والدین کو دیکھ ان پر محبت کی نظر ڈالیں. اپنے والدین کی زیارت کرنا بھی ثواب ہو جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے دوست احباب کی ملاقات کریں، زیارت کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، بیت اللہ شریف کی زیارت کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی ہے. حدیث میں آتا ہے بیت اللہ شریف 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. اللہ تعالیٰ ہے نا حرم شریف کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. جن کو اللہ نے نعمت دے رکھی، اسکات دے رکھی ہے، ضرور خصوص جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن ایک مرتبہ حج کا خرچہ ہو جائے، حج کا خرچہ پورا ہو جائے، اب تو جو قرضہ ورض نہ ہو گیا اور کوئی مجبوری نہ ہو، گھر کے ضروریات سے نکال کر ایک مرتبہ اگر حج کا خرچہ پورا ہو جائے پھر ہمیشہ کے لیے حج فرض ہو جاتا ہے. سخت وہی گئی ہے جو اس پر حج فرض ہو پھر وہ حج نہ کرے، پھر ہمیں پرواہ نہیں کوئی یہودی حکم کرے یا نصرانی حکم کرے. اللہ تعالیٰ آپ نے کسی کوشش کرنی چاہیے جن کے اوپر حج فرض ہو وہ بھی اول وقت میں اپنا ہے جسے اپنے فریضوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے. آمین آمین. وآخر دعوانا